آگے بڑھنے کا کہا۔ ابھی نہیں ملیں گے پیسے، وہ سنگھار میز کے سامنے کھڑی جنوری کی کپ کپا دینے والی سردی میں رومال سے پیشانی پونچھ رہی تھی۔ کاہے مطلب کیوں؟ کلی کے موٹے موٹے ہونٹ لٹک گئے۔ اکٹھے لے لینا، سمجھے تم؟ گاڑی پر سامان بھی رکھوا دینا، اور دیکھو جیسے ہی ٹکٹ گھر کھلے مجھے بتانا آ کر، پیسے زیادہ ملیں گے۔ کلی اپنے ناریل جیسے سر پر پگڑی لپیٹتا چلا گیا اور لڑکی بجائے بیٹھنے کے مضطربانہ بے چینی کے ساتھ ٹہلنے لگی۔ ٹہلنا، چہل قدمی کرنا۔ سامنے بینچ پر کوئی کمبل میں کلبلا رہا تھا۔ کلبلانا، تڑپنا، کھجانا، عجیب مصیبت ہے، وہ دل ہی دل میں کہنے لگی۔ یہ کمبخت مرد ہر موقع پر آ دھمکتے ہیں، کچھ نہیں تو سیکنڈ اور انٹر کا شوشہ چھوڑ دیا۔ اب اسے کیا معلوم کہ اس نے اس وقت جو کچھ میرے پاس دیکھا ہے، بس یہی میری کل کائنات ہے۔ ٹیچی کیس اور ہولڈال اچھے زمانے کی یادگار ہیں، چرمی بٹوا ایک سہیلی کا تحفہ ہے، اور یہ برقع چلتے وقت خالہ جان کا مانگ لیا تھا کہ مسافر عورتیں میلے کچیلے برقعے والیاں دیکھتے ہی پھیل پھیل کر بیٹھ جاتی ہیں۔ یعنی نوجوان کی اتنی بات سننے کے بعد جب وہ ویٹنگ روم میں آئی تو اس نے اپنا محاسبہ کیا اور دل ہی دل میں اس بات کو تسلیم کیا کہ جو کچھ اس نوجوان نے دیکھا ہے ظاہراً جو دکھائی دے رہا ہے حقیقت میں ویسا نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس جو اکا دکا چیزیں تھیں یا تو اس کا کل اثاثہ تھی، اور جو برقع وہ پہن کر آئی تھی جو قیمتی تھا وہ اس کے پڑوسن کا تھا جو اس نے چلتے وقت لیا تھا، تاکہ اس کے اس ظاہری پہناوے سے متاثر ہو کر اس کو سفر میں کوئی مشکل کوئی دقت پیش نہ آئے۔ آج ہی تو دوپہر کو چچا جان کی بیماری کا خط ملا تھا۔ امی جان کا خیال ہے کہ اگر کوئی گھر سے انہیں دیکھنے چلا جاتا تو اچھا، ورنہ وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے تو بھائی کے مرنے کے بعد بھاؤ جو بھتیجے بھتیجوں کا اتنا خیال کیا کہ پیسے کو پیسہ نہ سمجھا، لیکن وہی برے وقت کے ساتھی نہیں۔ بس وہ اتنا ہی سن کر جانے کو تیار ہو گئی۔ امی جان نے کب سے 3 روپے جوڑ کر رکھے تھے، سو نکال کر دیے کہ تم عقیل کو ساتھ لے کر چلی جاؤ۔ عقیل بچہ ہی صحیح لیکن ہے تو لڑکا۔ بس یہی ان کی بات مجھ کو زہر معلوم ہوتی ہے۔ جانے لڑکیوں کو کیا سمجھتی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا میں کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی کھا لے گا، عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا۔ آخر سلمیٰ اور رضیہ بھی تو لڑکیاں ہیں، کیسے مزے میں تنہا سفر کیا کرتی ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا بھئی وہ بڑے آدمی کی لڑکیاں ہیں۔ میں نے جواب دیا واہ، تب تو انہیں بلا مبالغہ بغیر مبالغے کے، یعنی سچی اور کھری بات، 1 درجن نوکروں کے جھرمٹ میں سفر کرنا چاہیے۔ چونکہ ہم غریب ہیں اس لیے ایک ہی کا سفر خرچ نکلنا مشکل ہے، کجا کہاں ایک ننھے محافظ کے ساتھ جس کی حفاظت خود مجھ پر فرض ہوگی۔ غرض گھنٹوں ان سے بحث کی، تب کہیں جا کر عقیل صاحب کے پہرے سے نجات ملی۔ یہاں پر افسانہ نگار اس لڑکی کے سفر کے غرض و قائد کے پر روشنی ڈال رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ لڑکی نے تنہا اور اکیلے سفر کیوں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے چچا جان بیمار تھے، جن کی بیماری کا خط جب ان کی خاندان کو موصول ہوا تو ان کی والدہ کا خیال تھا کہ کسی نہ کسی کو ان کی عیادت کرنی چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لڑکی کے والد کے انتقال کے بعد ان کی کفالت ان کے چچا جان نے کی تھی، یعنی ہر حال میں جو ہے وہ لڑکی کے خاندان کا ساتھ دیا تھا۔ تو چونکہ وہ بیمار تھے، مشکل میں تھے، تو لڑکی کی والدہ کا خیال تھا کہ ان میں سے کسی نہ کسی کو ضرور جانا چاہیے۔ اب اس مقصد کے لیے گھر سے کسی نے جانا تھا تو لڑکی جانے کے لیے تیار ہو گئی، اور لڑکی کا خیال تھا کہ وہ اکیلے جائے، لیکن والدہ کا خیال تھا کہ وہ اپنے بھائی کو لے کے جائے، بے شک وہ بچہ ہے لیکن ہے تو لڑکا۔ یعنی یہاں پر ایک چیز یہ بھی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے تحفظ کا ضامن ہوتا ہے، تو لہٰذا والدہ کے نزدیک بے شک بھائی چھوٹا تھا لیکن چونکہ وہ بھی ایک مرد تھا، لہٰذا لڑکی جو ہے وہ باحفاظت سفر کر سکتی تھی، لیکن لڑکی اس کو ساتھ لے جانے پر تیار نہ تھی، اور بحث سے اس سے نجات تو حاصل کر لی اور اکیلے ہی سفر پر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ عزیز طلبہ، یہاں تک ہم نے جتنا سبق پڑھا اس میں موجود جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ اس صفحے کے اوپر موجود ہیں، جو آپ کو سبق کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاصل ہوں گے۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.